اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دیکھ. اکبر الہ آبادی. عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم. آج مورخ 27 جون 2020 عیسوی کو میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک اور موضوع لے کر، نثری اصناف میں داستان. اور مجھے امید ہے کہ آپ سب غور سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. جہاں تک نثری اصناف میں داستان کا تعلق ہے، اردو کی نثری اصناف میں داستان کو کافی اہمیت حاصل ہے. ہمارے یہاں ناولوں سے پہلے داستان کا عام رواج تھا. داستان میں زیادہ تر خیالی قصے ہوتے تھے اور مافوق الفطرت یعنی مافوق الفطرت عناصر یعنی جنوں، دیووں اور پریوں کے مہیر العقول کارنامے بڑے حیرت انگیز اسلوب میں بیان کیے جاتے تھے. بظاہر ان قصوں کا حقیقی زندگی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا تھا، تاہم ان میں اپنے زمانے کی معاشرت کی عکاسی ہوتی تھی. اردو میں داستان کا رواج ہمیں اس زمانے سے ملتا ہے جب ان میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہوا. جنوبی ہند میں لکھی گئی ملا وجہی کی سبرس اردو کی قدیم ترین داستان ہے، جس میں عشق و عقل کی کشمکش کو بڑے دلچسپ اسلوب میں پیش کیا گیا ہے. شمالی ہندوستان میں لکھی گئی اردو کی پہلی داستان قصہ مہر افروز دلور ہے. تحسین کی نو طرز مرثا ایک عمدہ داستان ہے. انشا کی رانی کیکتی کی کہانی اور رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب بھی عمدہ کارنامے ہیں. فورٹ ولیم کالج کے قیام کے بعد اردو میں بہت ساری داستانیں لکھی گئی. اس ادارے کا سب سے بڑا کارنامہ میر امن دہلوی کا باغ و بہار ہے. شیر علی افسوس کی آرائش محفل اور حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی جو ہے فورٹ ولیم کالج کی دین ہے. 19ویں صدی کے آخر میں جس نئی تہذیب کی چکا چوند نے اردو زبان و ادب کو نئی منزلوں کی طرف متوجہ کیا تو اس کا اثر داستان پر بھی پڑا. نئی تہذیبی تقاضوں نے انسان کو خیالوں کی دنیا سے نکال کر حقیقی زمین پر چلنے پر مجبور کیا، جس سے اردو ادب کی یہ صنف زوال کا شکار ہو گئی. تاہم یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کہانی کی دنیا میں آج ہمیں یہ جتنی پیش رفت نظر آتی ہے وہ ہرگز ممکن نہ ہوتی اگر داستان کا بے پناہ سرمایہ ہمیں ورثے میں نہ ملا ہوتا. تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ آج ہم نے بات کی نثری اصناف میں داستان پر. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا
اور گھر پر اور بکس کو کنسلٹ کر کے اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.